وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خواجہ خضر کی کشتی کا ظاہر ہونا تھا کہ اللہ کی مخلوق زیارت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ میں نے بڑی عاجزی سے اسے پھر ٹوکا، بلکہ ہاتھ باندھ کر پوچھا، جان کے مان پاؤں تو پوچھوں کہ واقعی ملنگ کے ڈیرے پہ خواجہ خضر کی کشتی موجود ہے؟ ہاں بھائی ہے، صدیوں پرانی سیاہ کالی لکڑی کی کشتی کا ایک بڑا سا ٹکڑا جو بریتے میں دھنسا ہوا ہے، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے، بلکہ بوسہ بھی دیا ہے۔ شاباش، آگے ارشاد فرمائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سڑا سا بولا، اچھا اچھا، مجھے زیادہ لیسیاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ خضر کی بیڑی میں نے کئی بار دیکھی اور چومی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ بھی موجود ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بکری ہے جس کے ایک طرف پیٹ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ اس بکری کا تعلق یا اس کی نسل اس بکریوں کے ریوڑ سے ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم نے پھر کوئی بات کی؟ وہ خشمگی نظروں سے مجھے تولتے ہوئے بولا۔ توبہ بھائی، میں تو قرآن شریف کی ایک آیا مبارکہ پڑھ رہا تھا، میں نے جھٹ جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔ یار، تم نے پھر یہ محترمہ بلی مبارکہ بھی دیکھی چومی ہوگی؟ بلی نہیں بابا، بکری بکری، بے بکری، سمجھے؟ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بلی نہ صحیح بکری صحیح، ان دونوں کے درمیان بھلا فرق ہی کتنا ہے؟ صرف یہ کہ بکری سے دودھ نکالنا پڑتا ہے اور بلی سے زبردستی نچوڑنا پڑتا ہے۔ ایک میں میں کرتی ہے تو دوسری میاؤں میاؤں، جیسے ایک پنجابی بول رہی ہو دوسری سرائکی کی۔ اچھا بھائی آگے بڑھو، تم نے بکری کو چوما بھی ہوگا، اس کی مینگنے دیکھو خان، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھو چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے آمادہ پیکار دیکھتے ہوئے واقعی شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یا جانے سے پیشتر ذرا ان متبرک چیزوں کی زیارت ہی کر چلیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ چلا چلتا ہوں، مگر خیال رہے کوئی بدتمیزی وغیرہ نہ کرنا، یہ دیہاتی کام پہلے ڈال دیتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں۔ وہاں تو مرد و زن کی قطار لگی ہوئی تھی، عورتیں سروں پہ المونیم کے بڑے بڑے دیگچے دھرے آ جا رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مقدس بکری کے لیے دیسی گھی، تلوں کے تیل میں گندا ہوا چارہ اور تازہ ونڈا لاتی ہیں۔ کچھ دیہاتی بوڑھے سفید سرخ اور سیاہ داڑھیوں والے ڈیرے کے باہر حقے سنبھالے بیٹھے تھے۔ بچے، بوڑھی جوان عورتیں بڑی خاموشی اور وفور عقیدت سے سرشار سائیں جی یا شاہ جی کے گرد سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ لمبی لمبی لٹیں، سیاہ سفید بھرپور بے تحاشا داڑھی، نشے سے چڑھی ہوئی مخمور آنکھیں، نیچے ٹانگوں پہ تہبند، اوپر ننگے پنڈے پہ گائیں بھینس باندھنے والے لوہے کی سنگل، میل کچیل سے اٹا ہوا مردار سا سائیں، اپنے سامنے لکڑی کے جھولنے والے پالنے میں بے سدھ لیٹے ہوئے بکری کے ایک گلوکتھنے سے بچے کو مورچھل سے ہوا دے رہا تھا۔ ہر کوئی آنے والا پہلے سائیں جی کو بڑے ادب سے سلام کرتا، پھر ہاتھ پاؤں چومتا، نظر نیاز گزار کر پھر وہ بکری کے بچے کو سلام اور اس پہ پھول پتی نچھاور کرتا۔ اس کے پاس پڑے ہوئے آہنی صندوق میں حسب توفیق نقدی کی صورت میں نذرانہ ڈال دیتا۔ عورتیں باری باری بکری کے پالنے کو جھلانے کی سعادت بھی حاصل کر رہی تھیں۔ میں نے بھی اندر آ کر یہی کچھ کیا۔ فارغ ہو کر میں اور سرفراز سائیں جی کے سامنے بیٹھ گئے۔ گو یہاں عورتوں کی بھرمار تھی، مرد لوگ صرف سلام اور زیارت کے بعد باہر نکل جاتے، مگر ہم تو بچے بالے تھے، عورتوں سے جڑ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھتے ہی میرے اندر جیسے کوئی خود بد شروع ہو گئی، بار بار ذہنی جھٹکے لگتے محسوس ہو رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرفراز نے مجھے کونی سے ٹوکا دے کر کان میں کہا، خان، کشتی شریف کی زیارت بھی کر لو، پھر یہاں سے کھسکیں، یہاں صرف عورتیں ہی بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہاں کوئی کشتی بھی ہے۔ سائیں صاحب کے دائیں جانب ایک پہاڑی سی بنی ہوئی تھی، بالکل جیسے بچے عید میلاد النبی کے موقع پہ چندہ جمع کرنے کے بعد گلی کوچوں میں بناتے ہیں۔ ذرا آگے جھک کر دیکھا، زمین کے اندر سے ایک پرانی لکڑی کا ٹنڈ سا باہر نکلا ہوا تھا۔ ارد گرد دائرے کی شکل میں مٹی نکال کر زمین ذرا گہری کر دی گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی رنگین موٹر کاریں، پھول، کھلونے، کرنسی نوٹ، مٹی کے گھگو گھوڑے، بے شمار بچوں والی نئی پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ لکڑی کا باہر نکلا ہوا حصہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی پرانی ہل یا کولو کے ہتھے کو
زمین میں داب دیا گیا ہو۔ عقیدت مندوں نے اس لکڑی کے ٹنڈ کو گھی چپڑ چپڑ کر بڑا چمکیلا اور ملائم کر دیا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زیارت کی، بلکہ بوسہ دینے کی سعادت بابرکات سے مستفیض بھی ہوا۔ اللہ اللہ، کہاں میں اور کہاں یہ مقام! ایک زبردست قسم کی چٹکی بھر کر سرفراز نے مجھے باہر کھینچ لیا۔ یار کیا جلدی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، مجھے جی بھر کر زیارت تو کر لینے دو۔ خان صاحب، اندر زیادہ دیر رکنے کی شاہ جی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، سرفراز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عورتیں اور لڑکیاں تو بڑی جم جما کر شاہ جی کے گرد بیٹھی ہیں، شاہ جی انہیں کچھ نہیں کہتے۔ سرفراز یہ تو بتاؤ، یہ بکری کا بچہ زندہ ہے یا کسی مردہ بچے کے کلبوت میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ مجھے تو وہ کوئی حرکت ورکت کرتا دکھائی نہیں دیا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار، وہ اکثر سویا رہتا ہے اس لیے حرکت نہیں کرتا۔ سائیں جی رات اسے اپنے ساتھ سلاتے ہیں، فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی مینگنیاں بھی کرتا ہے۔ 10 روپے کی ایک مینگنی ملتی ہے، عورتیں سکھا کر منکے کی مانند دھاگے میں پرو کر بیمار بچوں کے گلے میں باندھتی ہیں۔ کالی کھانسی اور دمے کے مریض کو کچے ادرک اور شہد کے ساتھ گھوٹ کر چٹائی جاتی ہیں، اور تو اور گھنٹیا، جوڑوں کے درد اور پتے کے ورم والے مریض اس مینگنی کو میٹھے تیل میں جلا کر استعمال کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اسی طرح کچی یادداشت، کور نظری، کانوں کی بہتی پیپ کے امراض سے اسے عرق دھتورا میں ایک وزن ایک جان کر کے آنکھ کان کھوپڑی میں لگایا اور ٹپکایا جاتا ہے۔ 18 کے مرض میں ایک دھر کونا ایک مینگنی ایک دھر کونا کی مالا پرو کر مریضہ کے گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح یہ قوت باہ امساک کے امراض میں بھی شافی پائی گئی ہے۔ کہو تو ایک دو مینگنیاں تمہیں بھی دلوا دوں۔ وہ ایک ہٹے کٹے ملنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ سائیں برکتہ مینگنوں کا ٹھیکیدار ہے۔ میں سرفراز کی اوٹ پٹانگ سے بیزار ہو چکا تھا، اسے دھکیلتے ہوئے گاؤں کی راہ پر لگا لیا۔ گاؤں کچھ زیادہ دور نہ تھا، مگر میں بڑی دور کی سوچ رہا تھا۔ میرے اندر ایک بھونچل سی مچی ہوئی تھی۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا ڈرامہ لگائے ہوئے ہیں، اذیت یہ تھی کہ بھولے بھالے سیدھے دیہاتی لوگ اپنی کم علمی اور توہم پرستی کی وجہ سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں، جال سازوں اور نام نہاد پیروں ملنگوں کی چیرہ دستیوں سے بھولے بھالے عوام کو بچانے کی ذمہ داری کن اداروں، لوگوں یا محکموں پہ عائد ہوتی ہے؟ ان ارد گرد کے گاؤں دیہوں میں یقیناً ایسے علم والے عالم، مولوی یا پڑھے لکھے موجود ہوں گے، وہ بھی جانتے ہوں گے ان کے علم میں بھی کچھ یہ ہوگا کہ جو آج میرے علم اور مشاہدے میں آیا ہے۔ پھر یہ لوگ ایسے دھوکے بازوں کا سدباب کیوں نہیں کرتے؟ سرکاری محکمے ان فراڈیوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ میں انہی سوچوں میں گم ایک پتھر سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ دیکھ کر چلو، کیا سوچ رہے ہو؟ سرفراز نے مجھے گمسم سا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سرفراز، یہاں ہر روز ایسا ہی میلہ لگا رہتا ہے؟ نہیں تو، آج چونکہ جمعرات تھی اس لیے دور دراز جگہوں سے بھی عقیدت مند زیارت کرنے اور منت چڑھانے چلے آتے ہیں، ورنہ باقی دنوں میں تو نارمل سا ہی معاملہ رہتا ہے۔ میں نے فوراً ایک سوال داغ دیا، یہ بتاؤ کہ بکری کے بچے پہ محمد رسول اللہ قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے، تم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے؟ اور یہ بکری کا بچہ شاہ صاحب کو کہاں سے ملا ہے؟ خان، بکری کے بچے پہ محمد رسول اللہ صاف اور واضح طور پہ لکھا ہوا میں نے خود کئی بار دیکھا ہے۔ باقی رہا کہ بچہ کہاں سے آیا تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، چاہو تو شاہ صاحب سے خود ہی پوچھ لینا۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے جوش سے کہا، دوست، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کل صبح صبح ہم پھر یہاں آئیں گے۔ پنڈ کا پنڈورا باکس۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام کے سائے جنوں کے سایوں کی طرح 52 گز کے ہو گئے تھے۔ سرفراز کی بیبے نے منڈیر کی اوٹ ہمیں دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ صحن کا بڑا سا ہاتھی دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو ایک نواری پلنگ پہ 4 خانہ خیز لال پتے اور سبز پھولوں کی کڑھائی والے تکیے ہمارے منتظر تھے۔ صحن کے بڑے حصے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، اپلوں کا ہلکا ہلکا کڑوا دھواں، درختوں پہ پرندوں کا شور، عجیب سا سامان تھا۔ ایک ٹوٹے ہوئے شیشے والی اندھی سی لالٹین دالان کے دروازے پہ لٹک رہی تھی۔ ہم دونوں چارپائی پہ بیٹھ گئے تو سرفراز کی بیبے نے
ہلکی سی سرزنش کی کہ تمہیں اس وقت دریا کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد سرفراز کا چچیرا بھائی سلیمان بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ کھانے سے پہلے نہا دھو لو، پاس ہی گلی میں مسجد تھی۔ سلیمان کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر ہوزی میں ڈالتا رہا۔ ہم دونوں باری باری خوب مزے سے نہائے۔ مسجد کے بغیر دروازے کے غسل خانے میں غسل خانے میں کنویں کے پانی سے نہانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ کئی بار پانی کے ساتھ ننے ننے ڈڈو بھی سر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کر کے ہم تینوں گھر پہنچ گئے۔ اب چارپائی کے پاس ایک تپائی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شیشے کا جگ، 3-4 شیشے کے گلاس، موسمی پھل وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ سرفراز کی بیبے نے مرغی کا سالن، تنور کی روٹیاں، ہاتھ کی بٹی ہوئی میٹھی سویاں اور مچھلی بھونی ہوئی تھی۔ بڑا لذیذ دیہاتی طرز کا کھانا تھا جو پہلے بھی میں اس گھر میں کئی مرتبہ کھا چکا تھا، اور باوجود کوشش کے ایک چیز میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ ہر کھانے میں دھوئیں کا سواد کیسے رچ بس جاتا ہے۔ دودھ پیو تو جیسے چینی کی جگہ کڑوا دھواں ملایا گیا ہے، لسی پیو تو یہی مزہ، سالن روٹی میٹھا پھول بھی کاٹو تو یہی فلیور، حتیٰ کہ ان پینڈو لوگوں کی باتوں سے بھی دھوئیں کی دھونی سی آتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گاؤں کے اندر باہر کوڑے کی روڑیاں ہوتی ہیں، ہر صحن اور گھر میں دودھ کی دونی کے نیچے دھواں اٹھتا رہتا ہے، گوبر، گھاس پھوس، جھاڑ جھنکار، کانٹے اپلے، یہاں ہر قابل آتش زدنی چیز جلتی کم ہے اور دھواں زیادہ دیتی ہے۔ کھا پی کر ڈکارنے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ گاؤں کا دادا میراسی، اس کے 2 بیٹے جو قریب قریب ہمارے ہم عمر تھے، ایک چھوٹی سی ڈھولک لیے بڑی سی السلام علیکم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ابھی وہ نیچے چارپائی کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ سرفراز کے 2 اور دوست عمران اور دلاور بھی آ گئے۔ ہمسائے سے غلام رسول فوجی بھی دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ ذرا سی دیر میں 6-7 افراد یوں آ براجے جیسے وہ سارے باہر کھڑے ہمارے کھانے پینے سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں دیہاتوں کے کلچر ماحول میں بہت سی اچھائیوں اور چند ایک برائیوں میں ایک اچھی یا بری روایت یہ بھی ہے کہ گاؤں کے کسی گھر میں مہمان اتر آئے تو سارا گاؤں فردن فردن اس سے جا کر ملے گا، بڑی سی السلام علیکم کے بعد انگلیاں توڑ مصافحہ ہوگا، پھر پسلی کھسکاؤ قسم کا معانقہ ہوگا، اور پھر سناؤ ہور کی حالے کی گردان ہوگی۔ مجھے ان حرکتوں سے بڑی الجھن اور گدگدی ہوتی ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو سرفراز کی بیبے برتن سمیٹ کر صحن کے اس پار باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس پار کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ صحن کیا تھا، پانی پت کا میدان تھا، چاند اوپر اٹھایا تھا، یوں لگتا تھا کہ ہم کسی کے گھر کے صحن میں نہیں، بادلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہلکے ہلکے دھوئیں کی دھند ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں، منڈیریں، درخت وغیرہ بڑے پراسرار لگ رہے تھے۔ کوئی حقہ بھی اٹھا لایا تھا۔ دادا اور فوجی اس سے شغل کرنے لگے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہوائی باتیں چلتی رہی، پھر یوں ہی سرفراز نے دریا پہ خواج خضر کی زیارت کا ذکر چھیڑ دیا کہ آج ہم ادھر گئے تھے۔ خان صاحب بھی خواج خضر کی بیڑی کی زیارت کر آئے ہیں اور کلمے والے بکری کا بچہ بھی دیکھا ہے۔ دادا بیچ میں بول پڑا، بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں سرکار، یہ بشیرہ ہے، بڑی اچھی ڈھولکی بجاتا ہے، اور یہ نذیرہ گاتا ہے، مولا خوش رکھے، یہ بچے بڑے گر سر میں ہیں، فلمی گانے، غزلیں، ٹپے، ماہیہ، مرزا، جو فرماؤ گے بچے سناون گے، موتیاں والے ہو ذرا ادھر دھیان کرو۔ اس نے بشیرے کو اشارہ کر دیا۔ بشیرہ ڈھولک پہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ ہی سے گھورا، پھر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دیکھو بھائی دادا، آج بڑا تھکے ہوئے ہیں اور ایک ضروری مسئلے پہ بات بھی کرنی ہے، لہٰذا آج یہ پروگرام رہنے دو، پھر کسی وقت صحیح۔ اس وقت یہ بتاؤ کہ وہ بیلے والا ملنگ کون ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، کیا یہ واقعی سید ہے یا کوئی انگڑ بنگڑ ہے، اور اگر تم وہ خواج خضر کی کشتی اور کلمے والی بکری کی اصل حقیقت کی پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کرو تو تب مانوں گا کہ تم گاؤں کے اصلی دادا ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، خان جی، آپ کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہیں؟ یہ سارے پیٹ پوجا کے چکر ہیں۔ وہ ملنگ اور اس کے چیلے سب چکر باز اور نوسر باز ہیں، سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کرتے ہیں۔ ایک دو کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن جو بڑا ملنگ ہے اس کو نہیں جانتا۔ 3-4 سال سے وہ کہیں سے
آ کر ادھر بیلے میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل خاموش، نہ کسی سے بات چیت کرتا اور نہ ہی کچھ مانگتا ہے۔ کوئی ایسا عمر رسید بھی نہیں، داڑھی مونچھ بال وغیرہ صاف کروا دیے جائیں تو اندر سے بالکل آلو بخارا نکل آئے۔ وہ حقے کا دام لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے آپ اس کے متعلق یہ ساری معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دادا، مجھے وہاں کی ہر چیز فراڈ 2 نمبر دکھائی دیتی ہے۔ فراڈ دھوکہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہم کس کس کو روکیں، مگر مقدس ہستیوں کے نام پہ فراڈ ہو، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دادا، میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو بڑی رازداری سے کام کرو تو 3 4 فائدے ہو سکتے ہیں۔ دادا جھٹ پوچھنے لگا، مثلاً نمبر 1 تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو انہوں نے غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں ان کی حقیقت کھول کر ہم بھولے بھالے لوگوں کے ایمان کو بچائیں گے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ایسے فراڈی لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس علاقے سے یہ گند ختم ہو جائے گا۔ دادا یہ سوکھے خشک فائدے سن کر کچھ زیادہ خوش نہ ہوا، بس خاموش سا ہو گیا۔ خاموش ہو گئے ہو دادا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگا، سوچنا کیا ہے موتیاں والے ہو، ہم بھانڈ میں راسی لوگ ہیں، ہمارے اندر سوچنے کی گراریاں ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا ہے، مولا کو خوش رکھے۔ میں تو آج گلوکار بچے لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا کہ خان صاحب ماشاءاللہ خود بھی بڑے سریلے ہیں، سریلے بچوں کو سن کر حوصلہ افزائی کریں گے۔ سرکار دے قدم برکت سے کل ہمارے گھر بھی مرغی نہیں تو کم از کم کوئی چوچا موچا ہانڈی میں پک جائے گا۔ اس پنڈ وچ بغیر تڑکے کے گونگلو تے گوبھی کھا کھا کے پیٹ بھی پڑاسن گیا ہے سرکار، اور وہ جب سے پنڈ میں وارد ہوا ہے ہمارے نصیبوں میں اب فاقے ہی رہ گئے ہیں۔ وہ کون؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جی، گورو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑپ، وہی بیڑی تے بکری والے۔ ایک بز بچہ کے لیے دیسی گھی کے چورمے، بادام، پستہ، کشمش، گیری کھوپا، سوجی تے چھوارے۔ ہم بھی کس طرح کے مسلمان اور انسان ہیں، دھوکے باز بے ایمان فراڈیوں کے لیے 7 نعمتیں پکا کر سر پہ اٹھا کر ان کے ڈیرے پہ پہنچاتے ہیں، اور پاس پڑوس میں کسی غریب فاقہ مست کو سوکھی روٹی اور مٹھی بھر اناج نہیں دیتے۔ غلام رسول فوجی بھائی نے بھی لقمہ دیا، کہنے لگا، ہم کو خدا کا خوف نہیں دادا، اس لیے تو خدا نے ہم پہ ایسے چور ڈاکو دھوکے باز مسلط کر دیے ہیں جو ہماری سادگی اور توہم پرستی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ میں نے دادا کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بڑی ہمدردی سے کہا، تم نے مجھے غلط سمجھا، تم مرغی کے چوچے کی بات کرتے ہو، میں تمہارے لیے بہت بڑے شتر مرغ کا انتظام کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، بس ذرا خاموش ہو کر سنتے جاؤ۔ اب میں نے بھائی فوجی کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور پوچھا، بھائی فوجی، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ خان صاحب، فوج میں تھا، اچھی کارکردگی پہ میرا چناؤ کمانڈو کے لیے ہو گیا، وہاں بھی میں بہادری، محنت اور اپنی اچھی صحت کی بنا پہ بڑا اچھا جا رہا تھا، بس آخری امتحان باقی رہ گیا تھا۔ بدقسمتی سے ٹریننگ کے دوران ایک خندق پھلانگتے ہوئے ذرا سا اندازہ غلط ہو گیا، بس اس غلطی سے ایک ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ 4 مہینے تک فوجی اسپتال میں علاج کرتا رہا، مگر ٹانگ میں نقص رہ گیا۔ اب سرکار نے میڈیکل بنیاد پہ مجھے پینشن کے ساتھ ریٹائر کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہے، بس ہلکا سا لنگ ہے۔ سرکار کی طرف سے پینشن مل جاتی ہے، اپنی چھوٹی سی کھیتی باڑی بھی ہے، اور ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ ارد گرد کے 5 6 دیہاتوں کی رفاہی فلاحی تنظیم کا رکن بھی ہوں۔ آپ حکم کریں، میں کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے فوجی بھائی کو سراہتے ہوئے کہا، آپ تو بڑے کام کے، بڑے مخلص اور جذبے والے مجاہد انسان ہیں۔ میں نے دادا اور فوجی بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ جیسے مخلص اور درد مند لوگوں کی وجہ سے تو ابھی تک یہ دنیا قائم ہے، ورنہ کب کے چراغ گل ہو چکے ہوتے۔ سرفراز کے دونوں دوست عمران اور دلاور بھی بڑے حوصلہ مند مخلص لڑکے تھے۔ سرفراز کا چچیرا بھائی سلیمان بڑے کھلے ہاتھ پاؤں کا جیالہ سا جوان تھا، کچھ کر گزرنے کا شوق اور حوصلہ رکھتا تھا۔ ہم سب کافی دیر تک اس مسئلے پہ اپنی اپنی رائے اور معلومات کے مطابق گفتگو کرتے رہے، لیکن جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے ابھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا تھا۔
گلوکار بچوں کو نیند آ رہی تھی، باہر چوکیدار گھنگروں والی بڑی سی ڈانگ کے ساتھ چکر لگا رہا تھا۔ دادا اور بچوں کو کل پھر ملنے کے وعدے پہ بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد عمران اور دلاور بھی بھی نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ غلام رسول فوجی، سرفراز اور میں، ہم تینوں نے آنے والی صبح اذان سے بہت پہلے دریا پہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر غلام رسول فوجی بھی دیوار پھلانگ گیا تو میں اور سرفراز بھاں بھاں کرتے ہوئے پانی پت کے میدان میں اکیلے رہ گئے۔ ڈھور ڈنگروں کے گلوں سے بندی گھنٹیوں کی آواز یا کسی بلی بکری کے ممیانے اور میاؤں سے احساس ہوتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی مخلوق ہے۔ تاروں بھرا آسمان، مٹیالے بادلوں کے ٹکڑوں سے آنکھ مچولی کھیلتا ہوا کھلے منہ کا چاند، ابابیلوں کی ساؤنڈ بیرر بریکنگ پروازیں، کچی منڈیروں کے پاس اکا دکا جگنو، ایک عجیب سا پینڈو ماحول جس کی اپنی ایک الگ ہی شان اور خوبصورتی تھی۔ سرفراز بیٹھا بیٹھا ہی کھاٹ پہ سرہانے کی جانب لڑک گیا تھا۔ ہائے، ایسی پینڈو سٹائل نیند مصنوعی زندگی بسر کرنے والے شہر کے باسیوں کو بھلا کہاں نصیب ہوتی ہوگی۔ رات اور نیند تو از خود جادو ہیں، یہ جادو کسی دیہاتی ماحول میں تو سر پہ چڑھ کر بولتا ہے۔